علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی بک ہے ایجوکیشن اور اس کا کوڈ ہے 419۔ شارٹ ٹائم میں تیاری کرنے کے لیے آپ ان گیس پیپر سے ہیلپ لے سکتے ہیں۔ آپ ان سوالات کو اچھی طریقے سے تیار کر لیں گے تو آپ اپنے پیپر میں اچھے مارکس گین کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ نے 4 چیزیں ہرگز نہیں چھوڑنی اس پیپر میں، اور کوشش یہ کی گئی ہے کہ جتنے بھی اس میں پوائنٹس کور ہو سکیں وہ کیے گئے ہیں۔ آپ نے مین کوشش کرنی ہے کہ جتنے بھی فلسفے ہیں نا، فلسفہ انتظامیت، دوامیت، ترقی پسندیدگی، جتنے بھی فلسفے ہیں نا، آپ نے ان کو لازمی طرح کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے افلاطون، ارسطو، علامہ اقبال، امام غزالی، جتنے بھی اس میں شامل ہیں نا آپ کے نصاب میں، آپ نے ان کو بھی لازمی تیار کرنا ہے۔ اور مین جو چیزیں ہیں، اس کے بعد مین چیز آتی ہیں تعلیمی کرائسس کے حوالے سے کہ جو مشکلات درپیش آ رہی ہیں نصاب میں، تدریس میں، اور اس کے علاوہ جو ہماری اسکول کی بلڈنگز ہیں، اس طرح کے جو بھی سوال آتے ہیں کہ بچوں کے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، کرسیاں، یہ فرنیچر وغیرہ نہیں ہے، جو کلاسز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، اس طرح کے سوال اگر آتے ہیں، اور موسٹلی اس بک میں نا، اس والے کورس میں لازمی اس طرح کے سوال آتے ہیں، تو آپ نے ان چیزوں کو لازمی تیار کرنا ہے اور اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا ہمارے پاس سوال آتا ہے پاکستان کے تعلیمی نظام کو درپیش مسائل کی نشاندہی کریں اور ان کے حل کے لیے مؤثر تجاویز پیش کریں۔ سیکنڈ میں ہمارے پاس آتا ہے سلاطین دلی کے دور میں درسگاہوں اور مدارس کی تعلیم کو تفصیلاً بیان کریں۔ تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے امام غزالی کے مقاصد تعلیم کا زیادہ رجحان کس طرف ہے، وضاحت کریں۔ فورتھ پہ ہے اسلامی تعلیمی مقاصد مغربی تعلیمی مقاصد سے کیسے ممتاز ہے، بحث کریں۔ آپ نے اس میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ پوائنٹس دینے ہیں۔ اور نیکسٹ ہمارے پاس فلسفہ التزامیت اور فلسفہ ترقی پسندیدگی کے عناصر ترکیبی کا آپس میں کیا تعلق ہے، وضاحت کریں۔ آپ نے پہلے فلسفہ التزامیت لکھنا ہے، اس کا ان کے مفہوم، اس کے بارے میں 2-4 لائنیں لکھنی ہیں، اور اس کے بعد آپ نے فلسفہ التزامیت کے حوالے سے پوائنٹس کے ساتھ آپ نے ڈیٹیل سے لکھنا ہے۔ نیکسٹ آپ نے پھر فلسفہ ترقی پسندیدگی لکھنا ہے، اور اس کے تھوڑا سا آپ نے 4-5 لائنیں لکھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کی آگے فردر اپنے پوائنٹس کے ساتھ لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے اسلامی تعلیم میں علم کی کیا اہمیت ہے، نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں تعلیم کی تنظیم اور اس کی نمایاں خصوصیات بیان کریں۔ نیکسٹ ہے رہنمائی اور مشاورت کی فلسفیانہ بنیادوں پر سیر حاصل، بحث کریں۔ اس کے بعد تعلیمی پیمائش اور جائزے میں کیا فرق ہے، نیز آزمائشوں کی اقسام تفصیلاً بیان کریں۔ نیکسٹ ہے قومی تعلیمی پالیسی 1992 اور 1998 کے تقابلی جائزہ لیں۔ آپ نے اس میں ایسے جو سوال ہوتے ہیں نا، آپ نے اس میں کنکلوژن لازمی دینی ہے، اپنا نقطہ نظر بھی آپ نے لازمی لکھنا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ بچے کی ذہنی صحت سے کیا مراد ہے، اس کے لیے گھر کے موضوع ماحول کی اہمیت پر بحث کریں۔ اس میں اپنے پوائنٹس دینے ہیں اور ان کی چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹ دینے ہیں تاکہ سوال جو آپ کا جو جواب ہے وہ زیادہ لمبا لگے، لینتھی لگے، اور دیکھنے میں بھی مطلب کہ وہ اٹریکٹیو سا جواب ہونا چاہیے تاکہ ایگزامینر جو ہے وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ نمبر دے۔ نیکسٹ ہے نشوونما اور بلیدگی کے مفہوم، طریقے اور اصول بیان کریں۔ اس کے بعد آتا ہے ایتھنز اور اسپارٹا کے نظام تعلیم کو تفصیلاً بیان کریں۔ علامہ اقبال اور جان ڈیوی کے تعلیمی افکار کا تقابلی جائزہ پیش کریں۔ نیکسٹ ہے اعلیٰ سطح پر معیار تعلیم کے زوال کے اسباب بیان کریں اور تعلیمی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے تجاویز مرتب کریں۔ اس میں بھی آپ نے اس طرح کا سوال آ جاتا ہے، لازمی آتا ہے پیپروں میں نا، اس طرح کے جو سوشل جو کرائسس ہوتے ہیں نا تعلیم کے حوالے سے، تو اس کے حوالے سے لازمی پیپروں میں سوال آتے ہیں، تو آپ نے ان کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے اور آپ نے ایسے سوالوں کو پوائنٹس کے ساتھ آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ نیکسٹ ہے رہنمائی سے کیا مراد ہے، نیز اسکول کی سطح پر رہنمائی میں کیا مشکلات پیش آتی ہیں، ان کے حل کے لیے تجاویز پیش کریں۔ اس کے بعد نصاب کی وضاحت کریں، نیز نصاب پر اثر انداز ہونے والے عوامل کی نشاندہی کریں۔ اس میں مصنوعی طریقہ تدریس کی نوعیت، خوبیاں اور خامیاں تفصیلاً بیان کریں۔ نیکسٹ ہے قرآن حدیث کی روشنی میں نمایاں تعلیم بیان کریں، نیز قرآنی آیات کی روشنی میں تعلیم کی ماہیت بھی بیان کریں۔
اس کے بعد آتا ہے معاشی ترقی کے لیے خواندگی کیوں ضروری ہے، نیز تعلیم کیا اثرات مرتب کرتی ہے، وضاحت کریں۔ موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے یہ۔ اس کے بعد تدریسی عمل میں انفرادی اختلافات کی اہمیت اور ان کی عملی استعمال پر بحث کریں۔ ان کے جتنے بھی اس بک میں آپ کے جتنے بھی چیپٹرز ہیں نا، اس میں آپ نے جو مین چیزیں ہیں نا وہ تو آپ نے لازمی تیار کرنی ہے۔ جیسے یہ نفسیات والا چیپٹر آ گیا، ہم نفسیات کے حوالے سے بھی آپ کے ذہن میں کوئی اس طرح کا ایک چیز ہو کہ جو کہ اگر کوئی اس طرح کا سوال آ جائے تو آپ اس کو 20 نمبر کا لکھ سکیں، یعنی کہ 4-5 صفحے جو ہیں وہ اس کے آپ لکھ سکیں۔ اس کے بعد نفسیات کے حوالے سے ہے، اس کے تعلیم کے حوالے سے ہے، معاشی ترقی کے حوالے سے ہے، اس طرح کی جو بھی جتنے بھی آپ کے چیپٹرز ہیں نا، تو آپ نے ان چیزوں کو مین ٹاپک کو یاد کرنا ہے کہ اگر بالفرض آپ کو اس چیپٹر میں سے سوال دے دیتے ہیں اور آپ کو اس کا جواب نہیں آتا تو آپ کو اس سے ریلیٹڈ ملتا جلتا جواب آتا ہوگا نا، تو آپ اس کو لکھ سکیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے معروضی آزمائشوں کا تنقیدی جائزہ لیں، نیز معروضی آزمائشوں کو بہتر بنانے کے طریقے بیان کریں۔ افلاطون اور ارسطو کے تعلیمی نظریات بیان کریں۔ اس میں